علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 43۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو رب العالمین نے فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد قریب کے زمانے میں تقریباً اس واقعے کے 40 سال بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو شام کا ملک عطا فرمایا، جو ان کا آبائی ملک تھا، آبائی وطن تھا، کیونکہ شام کے علاقے سے یوسف علیہ السلام وہ مصر آئے تھے، جو ان کا واقعہ ہوا تھا، اور پھر مصر میں انہوں نے شام سے اپنے جو رشتہ دار تھے، والدین وغیرہ، بھائیوں کو، سب کو بلا دیا تھا۔ وہاں پر وہ رہنے لگے تھے، تو ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ تو پھر اس عرصے میں جو تقریباً 400 سال کا عرصہ تھا، شام کا جو علاقہ تھا وہ مختلف دوسرے قوموں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نجات عطا ہوئی، ان سے کہا گیا کہ شام کے علاقے کو واپس لے لو، تو انہوں نے وہ مشہور جواب دیا تھا کہ تم جاؤ، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تم لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے ہوں گے۔ اور وہاں پر بڑے ہی سرکش لوگ ہیں، بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ تو ان کو اس علاقے میں جو وادی تیہ کہلاتا تھا، وہاں پر رب العالمین نے ان کو گھیر لیا اس طریقے سے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب ایک انسان ایک پریشانی میں ہے اور اس پریشانی سے نکل نہیں پا رہا ہے اور اس میں برسوں رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک شخص نے جو ہے اس نے کہا کہ میرا سر گاڑی میں زخمی ہو گیا، اور کیونکہ جب جھٹکا لگتا تو اوپر کیل تھی اور وہ جگہ سخت تھی تو میرا سر زخمی ہو جاتا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم جگہ تبدیل کر دیتے، تو کہا کہ پوری گاڑی میں ایسا کوئی تھا نہیں کہ اس کے ساتھ میں جگہ تبدیل کر۔ اللہ کے بندے کو ضروری تھا، یہ نہیں تھا کہ کسی اور کو وہاں بٹھاؤ گے، جب خالی جگہ ہے تو وہاں بیٹھ جاؤ۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی کسی پریشانی میں، ماضی کے پریشانی میں، یا ابھی جو حال کا زمانہ ہے اس کے کچھ پریشانی میں، اللہ ان کو ایسا گھیر لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کا ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال 40 سال وہاں پر ریگستانی علاقے میں پڑے رہے۔ بہرحال اللہ نے اس میں بہت سے کچھ نیک لوگ بھی تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر بہت سے احسانات بھی کیے، جو آپ اکثر سنتے ہیں، بادلوں کا سایہ، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہونا، من و سلوہ کا جاری ہونا، اسی طرح موت کے بعد بھی اللہ نے ان کو اٹھا لیا، زندہ کر لیا۔ تو پھر اس دوران ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ نیو جنریشن آ گئی، اور ان سے یوشع علیہ السلام نے کہا کہ چلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ علاقہ بیت المقدس، وہ سارا وہ شام کا علاقہ واپس حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب بعد میں داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں بھرتی ہوا اور اس نے جالوت کو قتل کر لیا، تو اس کو پھر بعد میں اللہ نے بادشاہت عطا کی۔ تو داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں یہ
جو مصر کی جو بادشاہت تھی وہ بھی پھر ان کو مل گئی. ان کے جو حدود سلطنت تھی، بادشاہت کا جو علاقہ تھا، اس میں مصر بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کمزوروں کے ساتھ جو احسان کا ارادہ کیا تھا اور جو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کروں، تو وہ وعدہ اللہ نے پورا فرما دیا. شام کا علاقہ بھی دے دیا اور مصر کا علاقہ بھی ان کو عطا کیا. لیکن یہ بنی اسرائیل اور ان احسانات پر کے باوجود جو ہے وہ بڑے سرکش نکلے، نافرمان نکلے، اور اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ان یہودیوں پر اور پھر بنی اسرائیل کے یہ جو مخصوص شعبہ تھا اور جو یہودی تھے ان پر مختلف عذاب آتے رہے. جیسے ٹائٹس رومی نے ان پر حملہ کیا، ہلاک کیا ان کو، ان کے عبادت خانوں کو جو ہے وہ ڈھا دیا. بخت نصر نے اس پر حملہ کیا، اور اس طرح کے مختلف بادشاہوں نے، رومیوں نے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں اور نقصان وہ پہنچائی. وہ کیوں؟ اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ غفلت کرنے کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے. بہرحال یہاں پر ایک خاص مسئلہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے میں جو اس کی فرعون کی قوم کو اور ان کے لشکروں کو تباہ کیا گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. کبھی کبھی بیٹھ بھی جایا کرو. تو یہ جو ان کا جو معاملہ ہوا، تو اس کے بعد یہ قوموں پر جو عذاب آتے رہے، تو وہ عذاب ایسے نہیں تھے کہ ان کی جو ہے وہ جڑ سے ان کو اکھاڑ پھینکا جائے. قوموں پر مختلف عذاب آتے رہے، لیکن جگہ جگہ پر استثالی عذاب ان پر نہیں آیا کہ مکمل طور پر جو ہے وہ قوموں کا صفحہ ہو جائے. یہاں پر دی اینڈ ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. مطلب پچھلے جو اقوام تھے، ہود علیہ السلام کا جو قوم تھا، ان پر عذاب آیا تو مکمل تباہ ہو گئے. شعیب علیہ السلام کی قوم مکمل تباہ ہو گئی. نوح علیہ السلام کی قوم مکمل جو ہے وہ تباہ ہو گئی مسلمانوں مومنوں کو چھوڑ کر. لوط علیہ السلام کی قوم مکمل تباہ ہو گئی. تو ایسے عذاب پھر ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عذاب آتے رہے، لیکن اس طریقے سے جیسے مثال زلزلہ آیا، کوئی سیلاب آیا، کچھ بچ گئے کچھ مر گئے. ایسا ہوا کہ آپس میں وہ لوگ لڑ پڑے اور ان پر جو ہے کچھ لوگ وہ مر گئے. ایسا ہوا کہ دوسری قوم نے ان پر حملہ کر دیا، ان کی بے عزتی کر دی، ان کے عبادت خانوں کو خراب کر دیا، ان کے گھروں میں گھس گئے، ان سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا. لیکن ایسا نہ ہوا کہ ایک سے لے کر آخر تک سب کو ہلاک کیا جائے، ایسا نہیں ہوا. امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. اب موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کتاب عطا کی گئی تھی، تو ان کے جو ماننے والے ہیں آج بھی یہودی، وہ تورات کی جگہ اس کی جو تشریح ہے، تورات کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے تالمود کے نام سے، اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ اس کو جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں. اور وہ تورات کو ماننے کے باوجود تورات کے بعد جو کتاب آئی انجیل، اس کو نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور انجیل کو بھی نہیں مانتے. اور اس کے بعد جو کتاب آئی قرآن، تو اس کو بھی نہیں مانتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. پھر جو یہ ان کے پاس صرف یہی کتاب ہے، لیکن جو انجیل والے ہیں، عیسائی اور نصرانی لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، وہ ان کے پاس انجیل ہے، اور اس انجیل کے ساتھ تورات اور زبور کو بھی، جو داؤد علیہ السلام کی کتاب، اس کو شامل کیا ہوا ہے. لیکن وہ تو تورات مانتے ہیں عیسائی، اور زبور بھی مانتے ہیں، انجیل بھی مانتے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں مانتے ہیں. یہ صرف مسلمان ہیں کہ جو تورات اور انجیل کو کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی، لیکن اب لوگوں نے اس میں تحریف کر ڈالی ہے، اپنی طرف سے بہت سی چیزیں اس میں شامل کر دی ہے. اور آپ مختلف علاقوں کے نسخے اٹھاؤ بائبل کے، جو انہوں نے سب کو ملا کے بائبل کر دیا ہے، تو اس میں کافی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کافی چینجز جو ہے اس میں وہ آپ حاصل کر سکتے. کیونکہ ان کے یہاں ایک مسئلہ ہے، جیسے قرآن ہے ہر جگہ عربی میں ہوگا، اس کے ٹرانسلیشن ملتے ہیں،
لیکن ان کی جو عبرانی اور سریانی میں جو کتابیں تھیں تو وہ لوگ اس طرح نہیں پڑھتے عبرانی اور سریانی، بلکہ ہر علاقے کے لیے انہوں نے الگ سے ان کے ہی زبان میں بھیج دیے ہیں، لوگ اسی میں پڑھتے ہیں، انگلش میں تو وہ فرانسیسی فرینچ زبان میں، تو اسی طرح عربیوں کے لیے عربک میں، اردو والوں کے لیے یہاں پاکستان میں بھی اردو میں، انڈیا میں ہندی میں ہے، افغانستان میں پشتو میں بائبل ہے سارا، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے ٹرانسلیشن ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، تو اس میں بھی بڑی جو ہے نا وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی امتوں کو، القرون الاولی، بصائر للناس، اس حال میں کہ وہ بصیرتوں والی تھی لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس دوران جو ہے بہت سے عقل مند قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو حکیم کہتے تھے اور بڑے ذہین اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دنیا کو ایسا راستہ دکھائیں گے جس سے امن ہوگا، سلامتی ہوگی، ایسے لوگ بہت سے آئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، افلاطون ہے، ارسطو ہے، سقراط ہے، بقراط ہے، اس طرح کے یہ مہاویر، گوتم بدھ، یہ زرتشت، یہ سارے لوگ تھے، لیکن ان میں کمی یہ تھی کہ ان کو وحی کی روشنی جو ہے وہ نصیب نہیں۔ تو اپنے عقل سے جہاں تک انہوں نے سوچا تو کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اچھی اچھی باتیں ان کی ہے، لیکن چونکہ وحی ان کے پاس، وحی کی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ اصل چیز تک نہیں پہنچ سکے۔ تو ان کی قومیں میں بھی، قومیں جو تھی وہ بھی ہلاک ہوئی ہے، ان کے بھی آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ آپ میں سے کچھ ساتھی ہوں گے جن کو پتہ ہوگا ایتھنز اور اسپارٹا، کہ جو ان کی مشہور جو یونان کی وہ سلطنتیں تھی، آپس میں لڑائی کرتی رہتی تھی، لڑتے رہتے تھے۔ بصائر للناس، اس حال میں کہ وہ بصیرتوں والی تھی لوگوں کے لیے، وہدن، یہ بصائر کہ دل کی آنکھیں کھول دیتی ہے، کیا؟ الکتاب، کتاب، خصوصاً اللہ کی کتاب۔ وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنکھوں سے اندھے ہیں لیکن دل کے بینا ہے، دل کی آنکھیں ان کی روشن ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن دل کی آنکھیں ان کی نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن میں یہ بات ذکر ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے سے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے جن کے دل ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح ہے۔ جب اللہ نے یہ حواس دیے ہوئے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، اور خصوصاً وہ فائدہ جس کے لیے اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہے، تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے ہی نہیں، آپ بے حس ہو، آپ بے شعور ہو، لاشعور ہو، آپ جانوروں کی طرح ہو۔ اور سب سے زیادہ آپ قرآن میں اکثر دیکھیں کہ عقل کے بعد جو حواس کا جو ذکر ہوتا ہے تو حواس خمسہ میں سے سب سے پہلے کانوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جعل لکم السمع والابصار، اللہ نے جو ہے وہ تمہارے کان بنائے اور تمہیں آنکھیں عطا کی۔ اسی طرح ان السمع والبصر، کانوں اور آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کانوں کا ذکر وہ پہلے کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسانی جسم میں حواس خمسہ میں سے کان تیار ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی وہ سنتا تو ہے لیکن انسنی کر دیتا ہے، وہ ایسا ہے کہ نہیں سنتا، آواز تو ان کے کانوں میں جا رہی ہے لیکن وہ سن نہیں رہا، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ قبول نہیں کر رہا، تو ایسا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا ہے۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی ذکر ہے، نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کس نیت سے لوگ سن رہے ہیں، وہ نیت بھی میں جانتا ہوں۔ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اس وجہ سے جب انسان اپنے دل اور دماغ سے وہ پردے ہٹاتا نہیں ہے اور اپنے دل و دماغ کو اللہ کے لیے خالص کرتا نہیں ہے، کھولتا نہیں ہے، تو وہ چیزیں
وہ اللہ کی کتاب یہ احادیث اس کو فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ اس کی وہ نیت ہی خراب ہے، اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تو پردوں کو ہٹانا ہوتا ہے۔ اور رب العالمین جانتا ہے کہ کس قسم کے پردے ہوتے ہیں لوگوں کے عقل پر، مائنڈ پر، دماغ پر۔ وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت کا ذریعہ ہے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، تو اللہ کی کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے انسان سمجھ جائے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ انسان کیسے معلوم کرے کہ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو جب نیک عمل کے آپ نے ایک نیک عمل کیا اور آپ میں مثبت تبدیلی آئی ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ جو پچھلا عمل آپ نے کیا وہ انشاءاللہ قبول ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ عمل کرتے ہو اور آپ میں تبدیلی جو ہے وہ اچھی نہیں آ رہی ہے، بلکہ آپ ویسے ویسے گناہوں پر اڑے ہوئے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ کچھ معاملہ خراب ہے۔ اور یہ ترمذی میں ایک حدیث بھی ہے کہ جب آپ نیکی کرو اور آپ خوش ہو جاؤ، اور جب گناہ کرو آپ کو تکلیف ہو، آپ کو وہ گناہ غمگین کر دے، فانت مومن، تو تم مومن ہے۔ لیکن اگر ہم ایسی حالت ہو کہ ہم نیکیاں وہ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، غافل ہیں، یا گناہ کر رہے ہیں اور گناہوں سے الٹا خوش ہو رہے ہیں، تو پھر جو ہے اپنی وہ فکر کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کا خلاصہ میں ایک مرتبہ پھر وہ دہرا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قومیں تھی تو اللہ رب العالمین ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیتا تھا، لیکن ان کے بعد عذاب جو ہے اس طریقے سے آتے تھے کہ استیصالی عذاب نہیں ہوتا تھا کہ مکمل جڑوں سے جو ہے ان کا صفایا کر دیا جائے۔ اور اللہ کی کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جائے اور ہدایت حاصل کرے اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے ان کے لیے۔ دیکھو بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں، کوئی ہمیں یاد دلاتا ہے تو یاد دلانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، وہ اگر کرنے کا کام ہو تو کر دیتے ہیں، اگر بچنے کا کام ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے جو ازل میں جب اللہ رب العالمین نے روحوں کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سب نے وعدے کیے تو وہ ہم سب بھول گئے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے وہ وعدہ؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی اور اس کے ذریعہ میں یاد دلا دیا کہ تم نے یہ وعدہ کیا۔ تو اب جب ہمیں کوئی یاد دلا دیتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنی چاہیے، اور جن کاموں سے بچنا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ وما كنت بجانب الغربی، اور نہیں تھے آپ مغربی جانب یعنی طور کے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نبوت کے معاملہ کی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جگہوں کے بارے میں، کچھ واقعات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے، تو ابھی جو سیم ٹو سیم آپ ایز اٹ از وہ بیان کر رہے ہو، اور حالانکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ وحی کی جا رہی ہے، اور آپ نے نہ تورات پڑھا ہے نہ انجیل پڑھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر جو ہے حاضر ناظر نہیں ہے، پہلے سے موجود نہیں تھے۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہیں تھے آپ اس واقعے کے وقت حاضر ہونے والوں میں سے۔ ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کی کئی امتیں، فتطاول علیہم العمر، پھر لمبی ہو گئی ان پر عمریں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک نبی آتا اور لوگ مسئلہ نہیں مانتے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ساتھی بن جاتے تھے، تو وہ جو نئے لوگ دعوت قبول کرتے، آپ اس کو سائلنٹ کر دیتے، صحیح ہوگا، جو نئے لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے تو وہ دین پر صحیح چلنے والے تھے، سختی سے پابندی سے عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن نبی کے جانے کے بعد جس قدر عرصہ زیادہ گزرتا جاتا تھا
تو لوگوں میں خرابیاں، بدعات، نئے نئے طریقے وہ آ جاتے تھے۔ یہ معجم البلدان کے نام سے کتاب ہے، یاقوت الحموی نے لکھی ہے، بڑی کتاب ہے اور پرانے زمانے کی ہے۔ تو اس میں واقعہ لکھا ہے کہ چرچ تھا اور چرچ کے پاس جو ہے وہ رہائشی عمارت تھی جس میں راہب رہتا تھا اور چرچ کی جو راہبائیں تھیں وہ رہتی تھی۔ تو کچھ ڈاکو جو ہے وہاں اس کے پاس کے علاقے میں وہ ڈاکہ ڈالنے آ گئے، تو پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی، تو ان کو خبر کہ کسی نے مخبری کر دی ہے اور پولیس ہمارے پیچھے آ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم اس راہباؤں کی جو جگہ ہے اس میں گھس جاتے، تو اس کے اندر گھس گئے اور چھپ گئے، یہاں تک کہ وہ پولیس آ گئی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے یہاں پر، واپس چلے گئے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ ایک ہی راہب ہے جو بڑا چرچ کا ہے اور اتنی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، تو ہم اس راہب کو جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں رسیوں سے، اور یہ راہبائیں ہیں، یہ ہماری ہو جائے گی، ہم گناہ کر لیں گے۔ تو مقصد اس واقعے کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے، ان راہباؤں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہمارا پادری ہے، جو ہمارا بڑا ہے چرچ کا، انہوں نے ہم سے جو ہے وہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، انہوں نے جو ان سے معلومات۔ تو یہ عبادت خانوں کے حالات تھے، عیسائیوں کے بعد کے پھر عبادت خانوں کے ایسے حالات تھے کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو جب ایک نبی آتا اور اس کے بعد جب جتنا عرصہ گزرتا تھا تو ان لوگوں میں نام تو وہ اس نبی کا لیتے تھے لیکن کام سارے خراب کرتے تھے۔ یہ برنارڈی شاہ کا نام آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ the best religion is Islam but the worst followers are Muslim۔ اسلام جو ہے بہت بہترین دین ہے لیکن اس کے فالو کرنے والے جو ہے وہ بدترین قسم کے مسلمان ہیں۔ مطلب جو اسلام ہے اگر صحیح طریقے سے اس کو فالو کرتے تو چاہیے تھا کہ مسلمان سب سے اچھے ہوتے، لیکن مسلمانوں کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، وہ باقی قوموں سے زیادہ خرابیاں ان میں آ گئی ہے۔ تو بعض اوقات کوئی غیر شخص جو ہے وہ ایسی بات کر دیتا ہے جو کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی ہمارا دین جو ہے وہ خالص بہت زبردست قسم کا دین ہے، لیکن جو اس کو ماننے والے ہیں، آپ دیکھیں بہت سے شرکیات ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے، بہت سے بدعات ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے، بہت سے رسوم و رواج ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے، بہت سے طور طریقے ہیں جو ہندوؤں کے ہیں یا عیسائیوں کے ہیں، بدھ مذہب والوں کے ہیں، جین مت والوں کے ہیں، کنفیوشس والوں کے ہیں اور یہودیت عیسائیت کے ہیں، دہریوں کے ہیں، لیکن وہ اسلام کے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جو مثال کے طور پر اسلام کے نام سے کہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم شریعت نافذ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو قتل کرتے، وہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ خوارج کا کام وہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو اسلام پر اگر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو یہ بہت بہترین دین ہے، لیکن اسلام کا نام لے کر غلط پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، غلط جو ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو غلطی جو ہے خرابی مسلمانوں کے اندر ہے، اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، بہترین دین ہے۔ تو اس لیے کہا گیا فتطاول علیہم العمر، لمبی ہو گئی ان پر عمریں، بہت زیادہ جب عرصہ گزر جاتا تھا وہ خراب ہو جاتے تھے، بگڑ جاتے تھے وہ لوگ۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، نہیں تھے آپ مقیم اہل مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ تلاوت کرتے ان پر ہماری آیتیں، ولکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہی ہیں آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے۔ دیکھو پہلے کہا کہ جب طور میں موسیٰ علیہ السلام تھے تو اے نبی آپ اس کے ساتھ نہیں تھے، اور پھر بھی آپ نے طور کی ساری حالات بیان کر دیا۔ مدین میں جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ نہیں تھے، اور پھر بھی آپ نے اس کے حالات بیان کر دیے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ آپ رسول ہیں اللہ کے، اور اللہ نے آپ پر وحی کی ہے۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہیں تھے آپ طور کی جانب، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو،
वलाकिन रहमतन मिन रब्बिक, लेकिन रहमत है आपके रब की तरफ से, लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्ल, ताकि आप डराएं उस कौम को कि नहीं आया उनके पास कोई डराने वाला मिन क़ब्ल का, आपसे पहले। अरब के हालात देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि मेरी जो नस्ल है इसमें से एक ऐसा नबी भेजे जिसकी ये सिफात है। बहुत दूर का सोच रहे हैं, बहुत दूर का, और 2000 साल बाद अल्लाह ने उस नबी को भेजा। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम के भी जब ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में आते हैं तो उसके भी 571 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं मक्का में। तो ये जो 500-600 साल का अरसा है, इस दौरान कोई नबी नहीं आया इस इलाके में, ये जो अरब का इलाका है। हाँ, ये है कि बहुत से मुस्लिहीन होते थे, जैसे मिसाल के तौर पर वरक़ा इब्न नौफल को जब भी कहा, जैसे ही कहा गया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, तो उसने कहा कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। और उसने ये भी कहा कि अगर काश मैं जवान होता जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकालेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव मुखरिजिया, ये लोग मुझे निकालेंगे। यानी अल्लाह के नबी ने ऐसा ज़बरदस्त जो है 40 साल की ज़िंदगी उनमें गुजारी थी कि सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हुए थे और लोग जान नचौर करते थे। तो हैरान हुए कि मुझे निकालेंगे। तो कहा हाँ, जो दावत तुम लेके आए हो, जिसने भी ये दावत लेके आए थे उनके साथ ऐसा सलूक हुआ है। और उस ज़माने में तकरीबन 7-8 ऐसे बंदे थे जो मुआहिद थे मुख्तलिफ औकात में, जगहों पे। वो ये बुत परस्ती इन चीज़ों को नापसंद करते थे। हालांकि कोई नबी, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बुत परस्ती इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने उनको बचाया हुआ था। लेकिन खास नबी जो है इस कौम में ये इतना अरसा वो नहीं आया था। देखें मिसाल, आजकल मैं 2 बातें करता हूँ, ये 3 मिनट बाकी है, इसमें हो जाएगी इंशाल्लाह। अक्सर लोग जो है वो मौलवियों के खिलाफ बातें करते हैं, सही है। चलो, मौलवियों में कुछ लोग खराब हैं, बल्कि बहुत मरतबा ऐसे फसादात हुए जिनके जो है वो लीडर मौलवी थे। ठीक है, मौलवियों में बड़े खराब भी हैं। लेकिन ये जो मौलवी हैं, आप ज़रा सोचिए कि मौलवियों को वो मुकम्मल पाबंदी हो जाए, ना जुम्मे का खुतबा दें, ना दुरूस दें, ना नमाज पढ़ाएं, मुकम्मल तौर पर हट जाए। 1 हफ्ते के लिए वो एक मुल्क से मौलवियों के ये दुरूस, ये तालीम व ताल्लुम, ये पढ़ाइयाँ, ये वाज़ व नसीहतें, ये सारी चीज़ें बंद हो जाए, क्या हालत होगी मुल्क की? अच्छी हो जाएगी या खराब? आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, इस भाई को कुछ फैसला नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ लोग वो मिसाल के तौर पर वो पुलिस के पीछे बात कर रहे हैं, कोई फौज के पीछे बात करे, कोई वो जो है वो एजेंसियों के पीछे बात करें। मिसाल, यही पुलिस जो कि उनमें ख़राब किस्म के लोग भी बहुत होते हैं। 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए पुलिस से कहा जाए कि कुछ, जो लोग कुछ भी करे, आप लोग कुछ कहे नहीं। रेंजर से कहा जाए कि कुछ भी नहीं कहोगे, एजेंसियों से कहे कुछ नहीं करो, आंखें बंद कर लो। 5 मिनट के अंदर, सिर्फ कहा जाए 5 मिनट में किसी को नहीं पकड़ा जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो दिल में आए जो करे करे। तो 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान का क्या हाल होगा? सोचना चाहिए। देखो, एक होता है जज्बाती किस्म की बातें और एक होता है एज ए होल सोचना, मुकम्मल तस्वीर को देख के सोचना। जो लोगों की इनफिरादियाँ गलतियाँ होती है, इनफिरादी खताएँ होती है, वो अपनी जगह पर होती है, लेकिन उसके जो मुकम्मल तौर पर जो फ़वायद होते हैं इंसान को उसका सोचना चाहिए। तो मौलवियों का जो फ़ायदा है वो इंतहाई बड़ा है, मुकम्मल तौर पर, मजमूई तौर पर जो देखा जाए।
हाँ उनके नुकसानात इनफरादी तौर पर बहुत से मौलियों से नुकसानात होते हैं। इसी तरह जो है वो मुहाफिज जो लोग हैं उनके मजमूई तौर पर बहुत फ़ायदा है। हो सकता है इनफरादी तौर पर कोई जो है वो 5-10-15 बंदों को लेके उसने इनकाउंटर कर दिया है, वो शराब पीता है, वो जो है नाच गानों में, वो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ है, इनफरादी तौर पर उनके कुछ खताएँ होंगी, मजमूई तौर पर जो है वो सोचना चाहिए। लितुंज़िर कौमम मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिक, ताकि आप डराएं उस कौम को कि नहीं आया उनके पास कोई डराने वाला आपसे पहले, मिन नज़ीर मिन क़ब्लिक। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले किसी ने मसला बयान नहीं किया है वहाँ लोगों को समझाना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, और जहाँ पहले से मुस्लिहीन होते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, वहाँ बात करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह पर आए जहाँ पहले डराने वाले नहीं आए थे, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो लोग शायद कि वो लोग नसीहत हासिल करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।